لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ خیر و شر کی جنگ روز اول ہی سے جاری و ساری ہے۔ جب انسان خیر کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے روحانی قوت عطا کرتا ہے اور تسکین کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور جب انسان شر کی طرف بڑھتا ہے یا شر کا مرتکب ہوتا ہے تو پروردگار جل جلالہ اسے بے چین بھی کر دیتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ اسے شکست سے ہمکنار بھی فرما دیتا ہے۔ کوئی شر ایسا نہیں ہے، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس کو کرنے والا، جس کا مرتکب اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہو۔ یقیناً بہت سارے مرتکب سیئات، مرتکب شر آپ کو ایسے نظر آتے ہوں گے جن کے چہرے پر سرخی بھی نظر آتی ہوگی، جن کے پاس آسائش کے سارے سامان بھی نظر آتے ہوں گے، جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے، عالیشان کوٹھیوں میں اپنی زندگی کے دن و رات گزارتے ہوئے بھی نظر آتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے دل میں آپ جھانک کر کے دیکھیں تو ان کے دل میں سکون نام کی کوئی چیز دور تک بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ جس طریقے سے شیطان اول روز سے بے چین ہے اور قیامت تک وہ بے چین رہے گا، ایسے ہی شیطان کا پیروکار بھی زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ بے چین و بے قرار رہے گا، اور رحمان کا پیروکار، رحمان کا تابعدار، رحمان کا فرما بردار دنیا میں بھی مطمئن رہے گا، قبر میں بھی مطمئن رہے گا، اور محشر میں بھی مطمئن رہے گا۔ اس چیز کو خاص طور پر ذہن کے اندر آپ محفوظ کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے اور غور سے دیکھا جائے تو خاص طور پر ہم مسجدوں کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، حج و زکوٰۃ کے حوالے سے اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو لاک ڈاؤن سے پہلے کی زندگی مسلمانوں کی دیکھی جائے تو انڈیویژلی مسلمان ایک بڑی تعداد کے اندر عبادات، ریاضت، تقوی و طہارت، اس کے پیکر انفرادی طور پر آپ کو کافی دکھائی دیں گے، اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ شومی قسمت کہ ہم نے چند چیزوں کو ہی خیر تصور کر لیا، اور وہ چند چیزیں کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ ہم نے سمجھا کہ ساری خیر اسی کے اندر موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل نے نماز میں خیر رکھی ہے، زکوٰۃ میں خیر رکھی ہے، حج میں خیر رکھی ہے، روزے میں خیر رکھی ہے۔ ان کے خیر ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سارے نماز کے پابند، بہت سارے حج و زکوٰۃ کے پابند، بہت سارے روزوں کے پابند شر کے مرتکب بھی نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر طمانینت قلب جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ دور تک دکھائی نہیں دیتا، بلکہ خود بھی بے چین نظر آتے ہیں اور ان کا معاشرہ بھی بے چین و بے قراری کا شکار نظر آتا ہے۔ مسٹیک کہاں ہوئی؟ غلطی کہاں ہوئی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسے قرآن مقدس کی روشنی میں مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ بس میں نمازی ہوں نا، باقی کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، میں برائی سے بچ رہا ہوں نا، کوئی بچے یا نہ بچے۔ اگر کسی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں خود بچوں، دوسرے بچیں یا نہ بچیں، میں خود گناہ سے بچوں، دوسرے گناہ سے بچیں یا نہ بچیں، میں خود جہنم سے بچوں، دوسرے بچیں یا نہ بچیں، اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے
اور اس تصور میں زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت وہ شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کی پکڑ سے اور پروردگار جل جلالہ کی غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رب قدیر جل جلالہ یہ نہیں کہتا کہ تم صرف بچو، بلکہ پروردگار جل جلالہ چاہتا ہے کہ تم بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں، رو رو کر بارگاہ سمدیت میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں، باوجود اس کے باب اجابت سے ہماری دعائیں ٹکراتی نظر نہیں آتی اور ہم کف افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجوہات سمجھنی ہوں گی۔ آج بھی بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نماز کے بعد دعا کے بارے میں فرمایا، قبولیت کے حوالے سے اس وظیفے کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، اس ورد کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، اس مقام پر دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، لیکن ہم رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولا کی رحمت اب بھی ہم سے روٹی ہوئی ہے اور ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا، اور ہماری ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نمازی ہیں، معاشرہ چاہے کیسا ہی ہو، ہم برائی سے بچ رہے ہیں، معاشرہ چاہے برائی کا ہزار مرتکب ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے ایک کشتی کی مثال کے ذریعے سمجھیں کہ اگر کشتی 2 منزلہ ہے اور اوپر کے منزلے پر رہنے والے لوگ آرام سے ہیں، نیچے جو کشتی میں ہیں نچلی منزل پر رہنے والے، ان لوگوں کو پانی کی ضرورت، تو وہ سوچے کہ ہم سمندر سے پانی نکالنے کی بجائے کیوں نہ کشتی میں سوراخ کر دیں اور تاکہ پانی آ جائے اور ہم پانی بھر لیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں اگر وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ نیچے کشتی میں سوراخ کرنے والے صرف نچلی منزل کے لوگ جو ہے وہ ڈوبیں گے، بلکہ اوپر والے بھی اگر ان کو نہیں روکتے تو ساتھ میں وہ بھی ڈوب جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سوچیں کہ نچلی منزل پر تو پانی آئے گا نا، اوپر تو نہیں آئے گا، لیکن کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا لیکن گناہوں میں گرفتار لوگوں کو روکنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، تو صرف گنہگار کی پکڑ نہیں ہوگی، نہ روکنے والا بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی ناراضگی، اس کا عتاب اور اس کی طرف سے پکڑ کا جب معاملہ آتا ہے تو جہاں گنہگار پیسے جاتے ہیں وہیں پر نیکوکار بھی اس کی زد کے اندر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خود ہی تک موقوف رکھا کہ ہم اچھے رہیں، ہمارے بال بچے اچھے رہیں، باقی پوری دنیا چاہے گناہوں میں ڈوبتی رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غفلت، یہ اللہ عز و جل کے فرمان کے خلاف عمل آج ہماری بستیوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو چکی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سنی دعوت اسلامی کے کیریئر گائیڈنس ٹیم کی امید پر جب آئی جی قیصر خالد آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی اور کونسلنگ کی، اس وقت کا ان کا جملہ میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا پاپولیشن 20% ہے اور کرائم 40% ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی پہچان دنیا میں کس طریقے کی ہو رہی ہے، تو کیا یہ مسلمان یوں ہی بگڑ گئے؟ نہیں، بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انسان کو بگڑتے دیکھا، جب اس کو ہم نے اپنا نہ سمجھا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو آج محلوں کے محلے بگڑ گئے، فیملی کی فیملی بگڑ گئی، معاشرے کا معاشرہ بگڑ گیا، سوسائٹی کی سوسائٹی بگڑ گئی، اور آج ہماری نوجوان نسلیں رات بھر آوارہ گردی کرتی ہوئی الا ماشاءاللہ آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو ہمیں قرآن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے
آج سے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے۔ یقیناً یہ کام امت مسلمہ کے نوجوان بحسن و خوب اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔